آج ہم روزوں کے ارکان کے بارے میں بات کریں گے۔ للصوم رکنان، اور روزے کے دو رکن ہیں۔ بنیادی طور پر روزے کے دو ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن ہے النیت، نیت کرنا۔ نیت جو ہے یہ روزے کا رکن ہے۔ اگر ایسے کہا جائے کہ نیت ہر عمل کا بنیادی طور پر رکن ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو منبر کے اوپر سنا کہ آپ منبر کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی کسی انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اسے اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ عمل جو ہے اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنا مکان بنا رہا ہے تو اپنے مکان کے اندر کھڑکیاں رکھتا ہے، ونڈو رکھتا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ تر و تازہ ہوا آئے گی تو بس اسے تر و تازہ ہوا ہی ملے گی۔ لیکن اگر اس کی نیت بن جائے کہ اذان کی آواز آئے گی، میں اٹھوں گا، مسجد کے اندر جاؤں گا نماز ادا کرنے کے لیے، تو ہوا تو وہ جو آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر فرق آ گیا، جس کی وجہ سے پوری زندگی جتنی دیر تک اس کے پاس مکان رہے گا وہ مکان کے اندر رہے گا، اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح بے شمار کئی ایسی چیزیں ہیں روزمرہ کے ہمارے زندگی کے کام ہیں، اگر ان کے اندر ہماری دینی اسلامی نیت بن جائے تو ان کاموں کا دوہرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف روزہ کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے نیت کرنا رکن ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فجر سے پہلے پہلے نیت نہیں کرتا روزہ رکھنے کی، اس انسان کا روزہ نہیں، اس کا فرضی روزہ نہیں ہوگا جو صبح سے پہلے پہلے نیت نہ کرے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل، جو رات کے وقت ہی اپنے اوپر روزہ لازمی نہیں کر لیتا نیت کر کے، تو اس انسان کا روزہ نہیں ہے۔ بہرکیف جو روزہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس کے لیے فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ یا کسی انسان نے رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کی قضائی دینی ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کرنا فجر سے پہلے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی نظر کا روزہ ہے، کسی نے نظر مانی ہے، یا کوئی کفارے کا روزہ ہے، اس طرح کے جو روزے واجب یا فرض ہیں، ان کے لیے فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر نہیں کی جائے گی نیت تو انسان کا یہ روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے مقابلے کے اندر جو نفلی روزہ ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر انسان نے صبح سے کوئی چیز کھائی بھی نہیں تو ظہر سے پہلے پہلے
اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، پیغمبر علیہ السلام ایک دن میرے پاس آئے، فقال، آپ نے آ کر دن کے ٹائم پوچھا، حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے پینے والی چیز موجود ہے؟ فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فإنی اذن صائم، چلو اگر کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے تو میں پھر آج روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے محبوب کے عمل سے کہ اگر کسی انسان نے صبح سے کوئی چیز کھائی اور پی نہیں تو دن کے وقت اگر وہ روزے کی نفلی کی نیت کرنا چاہتا ہے تو نفلی روزہ ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو فرضی روزے ہیں یا واجب جو روزے ہیں وہ فجر سے پہلے اگر انسان نے نیت نہیں کی تو وہ انسان کے روزے نہیں ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے یہ دل کا عمل ہے، نیت کا دل کے ساتھ تعلق ہے، ما سوائے حج کے، حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ باقی جتنی بھی نیتیں ہیں آدمی جو کرتا ہے ان کا انسان کے دل کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ پکارنا، جس طرح ہمارے کئی احباب نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں تو زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، یا روزے کے لیے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس طرح کے لفظ وغیرہ بنائے ہیں جن کا کہیں پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ نیت جو ہے یہ انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسرا رکن ہے جی کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق کے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب شمس تک، شام تک ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو انسان کا روزہ توڑتی ہے، دوسرا روزے کا یہ رکن ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک روزے کو پورا کرنا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر اسی چیز کی وضاحت کی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ جو سفید اور سیاہ دھاگا ہے اس سے صبح مراد ہے، صبح صادق جو فجر کا وقت ہے۔ فرمایا کہ وہاں سے لے کر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات شروع ہونے تک یعنی کہ غروب شمس تک اس روزے کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا، پیغمبر علیہ السلام نے آسمان کی طرف، افق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب رات یہاں سے شروع ہو جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، اور دن چلا جائے، من ہاہنا، یہاں سے دن ختم ہو جائے، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، سورج غروب ہو جائے، تو فرمایا یاد رکھنا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، تو یہ روزے دار کے روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہے۔ تو پتہ چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ روزے کے دو رکن ہیں، ایک نیت کرنا اور دوسرے نمبر پر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمام جو روزہ توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا۔ یہ دو روزے کے ارکان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔